رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اور سلطنت عمان نے اپنی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور برادر ملک عمان کے سلطان نے مشترکہ تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان منفرد پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ اور صاحب سمو امیر نے سلطان عمان کے تاریخی دورہ قطر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے ملک کا دورہ کیا۔ قطر اور سلطنت عمان نے اپنے مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے دورہ قطر سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کے نئے افق کھلے ہیں، خاص طور پر کہ سلطان عمان کا یہ پہلا دورہ قطر اور بیرون ملک کا ان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر اور سلطان عمان نے اس دورے میں اس فاؤنڈیشن کی تاریخ اور تعلیم، تحقیقات اور سماج کی خدمت میں اس کی حکمت عملی اور اس فاؤنڈیشن اور سلطنت عمان کے تعلیمی اداروں کے درمیان مشترکہ تعاون کی تفصیلات سنی اور یہاں موجود عالمی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی مراکز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ صاحب سمو امیر اور سلطان عمان نے آج قطر نیشنل لائبریری کا بھی دورہ کیا اور اس میں رکھی گئی کتابوں، مختلف علوم میں عربی اور عالمی معرفت کے وسائل، خاص طور پر اس علاقے کی تاریخ اور ورثے سے متعلق خصوصی لائبریری، اس میں رکھی گئی نوادرات اور مخطوطات، قطر، اس علاقے اور دنیا کی تاریخ بیان کرنے والے قدیم نسخوں اور اس لائبریری کے تصور اور علم و معرفت سے متعلق اس کے پیغام کی تفصیلات سنی گئیں۔ پھر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے البیت اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا، جس میں عرب کپ چیمپئن شپ، فیفا قطر 2021 اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ کھیلے جائیں گے، اور ان کا یہ دورہ مشترکہ تعاون کے لیے دونوں ملکوں کے تصور کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سلطنت عمان نے اس امر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ قطر سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ قطر اس بڑے عالمی ایونٹ کے انتظامات کرنے میں کامیاب رہے گا، اور یہ ورلڈ کپ ایسا زبردست رہے گا کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، اور یوں اس علاقے کے ورثے اور اس کے بڑے وسائل کی عکاسی نمایاں ہوگی۔ قطر عمان اقتصادی تعلقات کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران یہ تعلقات بہت گہرائی اور بہت وسعت اختیار کر گئے ہیں، اور تمام اہم شعبوں میں انہیں فروغ حاصل ہوا ہے، جس سے دونوں ملکوں اور ان کی اقوام کی امنگیں پوری ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کاری کی قطری کمپنی العمل کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب عبداللہ الخاطر نے اس موقع پر کہا ہے کہ سلطان عمان کے اس دورے سے تمام اقتصادی شعبوں اور اسی کمپنیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو ملک کے 2 روزہ سرکاری دورے کے اختتام پر دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج ملک کے لیے جمہوریہ موزمبیق کے سفیر جناب ایزاک مامودو سامبی، جمہوریہ کوسووا کے سفیر جناب فؤاد مورینا، جمہوریہ کونگو برازیل کے غیر مقیم سفیر جناب سیلسٹین جان پال ایکولافوا مفولا، ویٹیکن کے غیر مقیم سفیر محترم یوجین مارٹن نوجنٹ، جمہوریہ سلووینیا کے غیر مقیم سفیر محترمہ میٹیا بریفول شیک اور جمہوریہ چیلی کے غیر مقیم سفیر جناب جارج ڈیکرٹ سے الگ الگ ملاقاتوں میں ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان سفرائے کرام کی مہموں میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات و تعاون میں مزید اضافے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور جارجیا کی خارجہ وزارتوں کے درمیان دوحہ میں سیاسی مشاورتوں کا تیسرا دور ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اس مشاورت میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ جارجیا کے وفد کی قیادت وہاں کے نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر خفیٹسیا شفیلی کر رہے تھے۔ سیاسی مشاورت کے اس دور میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی اور وفاقی جمہوریہ نائجیریا کی وزارت خارجہ کے مستقل سیکرٹری جناب گیبریل ٹینیمو اڈوڈا کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی کی صدارت میں اقوام متحدہ کی چھٹی کمیٹی کا 76واں سیشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اس سیشن میں بین الاقوامی قانون سے متعلق موضوعات، اس قانون کی پابندی پر بحث کی گئی اور بین الاقوامی قانونی کمیٹی کی جانب سے اسے بھیجے گئے بین الاقوامی معاہدوں کے مسودوں اور بین الاقوامی تجارتی قانون سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلے دیکھے گئے ہیں۔ لیبر منسٹری میں انسانی تجارت کی روک تھام کی قومی کمیٹی نے قطری ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ملک میں آنے والے مزدوروں اور انسانی تجارت کے متاثرین کو پناہ دینے کے مراکز قائم کرنا، انہیں انسانی مدد فراہم کرنا اور آپس کے تعاون اور کوآرڈینیشن کو فروغ دینا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور قطری ریڈ کریسنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی نے اس یادداشت پر دستخط کیے ہیں، اور انسانی تجارت کی روک تھام سے متعلق قومی کمیٹی قطر میں کام کرنے والے ان ورکرز کو سماجی تحفظ فراہم کرے گی جن کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ قطر نے فرانکوفون کی مستقل کونسل کے 118ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ فرانس کے لیے قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے، جو فرانکوفون کی عالمی تنظیم میں قطر کے نمائندے بھی ہیں، ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اجلاس میں فرانکوفونی 39ویں وزارتی کانفرنس کی تیاریوں پر بحث کی گئی، جبکہ یہ کانفرنس اگلے ماہ دسمبر کی 10 تاریخ کو پیرس میں منعقد ہوگی۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 120 کیسز اور مسافروں میں 27 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ کورونا کے مزید 176 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,39,888 ہو گئی ہے۔ اینٹی کورونا ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے حوالے سے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک کی کل آبادی کے 85.2% باشندوں کو ویکسین کی دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے آج ایک امیری فرمان جاری کر دیا ہے، جس کی روح سے شیخ صباح الخالد الحمد الصباح کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ نئی کابینہ کے ممبران کے نام پیش کریں۔ لیبیا میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات وصول کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس الیکشن کے ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی امیدواروں کی تعداد 98 ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور کل بدھ کے روز قطر کے گھڑ دوڑ کلب کے زیر اہتمام 13ویں الغشامیہ کپ کے لیے گھڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ گھڑ دوڑ کے یہ مقابلے 7 مرحلوں پر مشتمل ہوں گے، جن میں مختلف فاصلوں کے لیے اور مختلف گروپوں کے گھوڑے حصہ لیں گے۔ ان میں 900 میٹر اور 1700 میٹر کی دوڑ کے مقابلے شامل ہیں۔ اس کے بعد پرسوں جمعرات کے روز الخریب کپ کے لیے 14ویں گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوں گے۔ اور ورلڈ جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ کل سے بھارت کے شہر بھونیشور میں شروع ہو رہا ہے۔ اس ایونٹ کی تمام ٹیمیں بھارت پہنچ چکی ہیں اور کل 24 نومبر کو دوپہر 12 بجے پاکستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان پہلا میچ ہوگا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قطر اور سلطنت عمان نے اپنی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور برادر ملک عمان کے سلطان نے مشترکہ تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان منفرد پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ اور صاحب سمو امیر نے سلطان عمان کے تاریخی دورہ قطر پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔